محترم حاضرین و مسامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ایک بار پھر ہزاروں افراد کو ہندوستان کی سڑکوں پر لایا ہے۔ کئی شہروں میں مظاہر ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے اور برادریوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ لیکن اجتماعی غصے کے اس لمحے میں ہمیں رک کر اپنے آپ کو ایک اہم سوال پوچھنا چاہیے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے ہمیں رد عمل کرنا سکھایا؟ بحیثیت مسلمان نبی سے ہماری محبت تردید ہے، یہ ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، لیکن سچی محبت غصے اور بدامنی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے کردار، اس کے صبر اور مصیبت سے نمٹنے میں اس کی گہری حکمت کی تقلید میں ظاہر ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں واضح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پھیلانے کے لیے طائف کی گلیوں میں نکلے، چنانچہ وہاں کے لوگوں نے بے دردی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے سڑکوں پر بچوں کو اتار دیا، جنہوں نے پیارے نبی پر پتھر مارے، یہاں تک کہ ان کے جوتے خون سے ڈھک گئے۔ ان کے ساتھی زید بن حارثہ نے ان سے طائف والوں کے لیے لعنت بھیجنے کی درخواست کی، یعنی بد دعا دینے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کوئی بد دعا یا لعنت کے لیے نہیں، بلکہ دعا میں اللہ پاک سے ان لوگوں کے لیے حق کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب فرشتے جبریل دو پہاڑوں کے درمیان بسے پورے شہر کو تباہ کرنے کی پیشکش کے ساتھ نامرداد ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے انکار کر دیا کہ طائف کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی۔ یہ وہ شخص ہیں جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وہ کردار ہے جس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں سے ظلم و ستم کو برداشت کیا، ان پر کچرا تک پھینکا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے باوجود انہوں نے یہ سب ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی پرتشدد مظاہروں یا سڑکوں پر مظاہروں کی کول نہیں کی۔ انہوں نے صبر، حکمت، عملی حکمت اور اخلاقی یقین کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے ایک برادری کی تعمیر غصے کے اظہار سے نہیں، بلکہ کردار اور یقین کی طاقت سے کی۔ آئیے ہم ایمانداری سے بتائیں کہ ان کے احتجاج سے کیا حاصل ہوتا ہے، نعرے لگانے کے احتجاج سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا وہ اسلام کی عزت میں سے اضافہ کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو سمجھانے کے قریب لاتے ہیں، یا یہ منفی تصویرات کو تقویت دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مزید تقسیم پیدا کرتے ہیں؟ جب ہم تحفظ ناموس رسالت کے نام پر سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں خلل ڈالتے ہیں، اور جب ہم افراتفری کو ہوا دیتے ہیں، تو ہم انجانے میں ان لوگوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، جو ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو عدم برداشت اور مشتدد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہم غصے میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، ہم انہیں بالکل وہی کہانی سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ مزید برائے احتجاج ہماری اپنی برادریوں کو نقصان پہنچتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، طلبہ اسکول جانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یوم اجرات پر کام کرنے والے یعنی مزدور لوگ کے افراد میں آمدنی ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حلال بعض اوقات تشدد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور املاک کی تباہی ہوتی ہے۔ ان سب میں سے کوئی نبی کی تعظیم کیسے کرتا ہے، کیسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا؟ اس طرح کے تنازعات کا صحیح اسلامی جواب سڑکوں پر نہیں، بلکہ اپنے کردار اور عمل سے ہے۔ اگر ہم واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کی تقلید کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی برادریوں میں ایمانداری، مہربانی، دیانتداری کے لیے جانا جائے، اپنے طرز عمل سے بہترین اصلاح کو فروغ دیں۔ احتجاج
کے بجائے اس طرح کی تعلیمی پروگرام منعقد کریں کہ لوگوں کو نبی کی حقیقی زندگی اور تعلیمات سے آگاہ کریں۔ دوسرے مذاہب کے پڑوسیوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوں۔ پل بنائیں، دیواریں نہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، بچوں کو تعلیم دینا، بیواؤں کی کفالت کرنا اور محلوں کی صفائی کرنا، یہ سب نبی کی ترجیحات میں شامل تھا۔ سڑکوں پر آنے کی بجائے شکایت کے ازالے کے لیے ان طریقۂ کار کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسروں پر غلبہ حاصل کر سکے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، حکمت، عملی اور اخلاقی ذرائع کا منہ بولا ثبوت تھی۔ انہوں نے دنیا کو غصے سے بدلا نہیں، بلکہ اپنے کردار اور پیغام کی تبدیلی کی طاقت سے۔ یہی اسلام کا راستہ ہے اور یہی ہمارے پیارے نبی کو حقیقی معنوں میں عزت بخشے گا۔